حضرت صالح علیہ السلام و تحیت و ثنا کا قصہ چل رہا تھا۔ جب اونچے کاٹ دی گئیں اور بچہ ہاتھ میں نہ آیا اور آپ نے فرما دیا کہ اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اور 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرے دن حضرت صالح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق نا امیدی میں مبتلا ہو کر اونٹ کی طرح گھٹنوں کے بل آئے۔ یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ جب تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد یا اپنے پیر کے سامنے جائے تو 2 زانو ہو کر بیٹھ۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے بیان سننا ہو، نیک محفل میں بیٹھنا ہو تو 2 طریقے، ایک اتحیات والا، ایک چوکڑی والا۔ زیادہ بہتر اتحیات والا، نہ بیٹھا جائے تو چوکڑی والا، اور کوئی طریقہ بہتر نہیں ہے۔ باقی مجبوری کے عالم میں جیسے مرضی بندہ بیٹھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ پیش گوئی کے مطابق ناامید ہو گئے، گھٹنوں کے بل آئے۔ تو فرمایا جب تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد یا اپنے پیر کے سامنے جائے تو 2 زانو ہو کر بیٹھ۔ قہر ٹوٹا اور سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام حلوت سے شہر کی جانب آئے۔ جن پر عذاب آیا تھا ان کے جسموں کے ٹکڑے سے وہ رونا سنتے تھے۔ رونا اور ہائے ہائے جب حد سے گزر گیا تو حضرت صالح علیہ السلام اس رونے پر رونے لگے اور بولے، اے قوم، میں تمہاری وجہ سے خدا کے سامنے نالا رہا ہوں، پریشان رہا ہوں، روتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کی۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، عذاب بہت سے بندوں نے مانگا، انبیاء کرام نے بھی مانگا، آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے عذاب کبھی نہیں مانگا۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اگر امتحان بھی پڑ گیا کہ طائف کی بستی میں فرشتوں نے آ کر کہہ بھی دیا حضور حکم کریں تو تباہ و برباد کر دیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے نیک لوگ نکلیں۔ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ حوصلہ ہارنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، بد دعائیں کرنے والے بھی موجود ہوں گے، حالات سے ہار کر اپنے آپ کو ناامید بنانے والے بھی موجود ہوں گے۔ کاز وہی رہے گی کہ آپ اپنے اندر کی صلاحیت کو کیسے دین پر لگاتے ہیں، تعلق اللہ کریم سے کیسے نبھاتے ہیں۔ سب پر ایک جیسی بیٹے چھری چلتی ہے، سب پر ایک جیسی چھری چلتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا آزمائشوں کے وار، یہ سب پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ہر بندہ یہ سمجھ رہتا ہے سب سے زیادہ دکھی میں ہوں۔ میں نے اپنے دل میں یہ نقطہ باندھ دیا ہوا ہے، دنیا میں کوئی خوش نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں خوش ہوں، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں خوش ہوں، جھوٹا ہے، خوش ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں راضی ہوں، جیسا بھی ہوں حال میں راضی ہوں۔ خوش ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے پریشانی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 بات میں نے اپنے دماغ میں رکھ لی ہوئی ہے کہ دنیا کے جس مرضی حصے میں چلے جاؤ، ایک جیسے لوگ ہوں گے، عورت ہوں یا مرد، سارے کے سارے حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب کے مارے ہوئے ہوں، اس سے باہر نہیں ہوں۔ دنیا کے مقابلے میں سارے لگے ہوئے ہوں، اس سے باہر نہیں ہوں۔ یہ بھی میں نے اپنے دماغ میں لگا رکھا ہے۔ اس لیے جو کرنا ہے آپ بہتر سے بہتر اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنے اندر ہمیشہ سوچ ضرور رکھیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی سوچ دے کہ میں کچھ کر کے جاؤں۔ دینے والی سوچ اللہ کریم کی، سائنٹسٹ کو بھی وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، بزنس مین کو بھی وہ دیتی ہے، ہر ایک کو وہ سوچ دیتی ہے۔ آپ کے پاس جو ایمان ہے اس کے مطابق آپ کو سوچ بھی وہ دے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تمہاری وجہ سے خدا کے سامنے نالا رہا ہوں، میں نے تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ آپ جب کسی کو نصیحت کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کے اندر صاف دلی، آپ کے اندر محبت ہے جو آپ کو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں۔
اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، صاف دلی نہیں ہے، آپ دوسروں کو نصیحت نہیں کریں گے بلکہ یار جڑا جتھے لگا لگا رہنا، جس کا مطلب یہ ہے چھڈو پریں یار، اگر آپ کو سمجھتا نہیں تو سمجھائیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی سمجھانے کی۔ لیکن اگر کوئی سمجھا رہا ہے اور صاف دلی سے سمجھا رہا ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ یار میری گل منی جائے، وہ کہتا ہے کہ یار حالات یہ ہے، نتیجہ یہ نکلے گا، تم نے یہ کرنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ تم نے میری بات کو نہ مانا تو نصیحت کا دودھ میری رگوں میں ٹھٹر گیا۔ جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کنوں کریے، سننے کو تیار ہی نہیں ہے گا۔ جب سننے کو تیار نہیں ہے تو تمہارا مساجد جو ہیں بند، وہی رٹی رٹائی تقریریں کریں گے جو کہ عوام میں چلتی ہوں گی، اور اگر کوئی سننے والا آ جائے تو یہ دودھ رواں دواں ہو جائے گا۔ اگر کوئی سننے والا ہو، کرنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو تو اللہ کریم اسے غیب سے بھی ہدایت والا بھیج دے گا۔ تو کہنے لگے کہ تم نے میری بات کو نہ مانا تو نصیحت کا دودھ میری رگوں میں ٹھٹر گیا، اللہ نے میرا دل صاف کر دیا۔ جیسے ہوتی ہے نا گرمی اور سردی، گرمی میں ہم گرمی سے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کام جو ہے پینڈنگ چلا جاتا ہے، سردیوں ہم سردیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کام پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ جو گرمی اور سردی ہے یہ ہمارے کام کو ڈیلے کر دیتی۔ ہم نے گرمی اور سردی سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو بچاؤ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے کام کریں کہ وقت ضائع نہ ہو۔ ہم جب سردیوں میں آفس جایا کرتے تھے، 8 بجے آفس لگا ہے، سارے یار چائے منگا، یار سردی کی نہیں پی رہی، یار چائے منگاؤ، وہ 10 بجے تک ہاتھ ہی نہیں ٹھنڈے، بس یار ٹھہر جائے کر دیں۔ حالانکہ جو بندہ عقل مند ہے وہ کیا کرے گا، گلوز بھی پہن کے جائے گا، چیزیں بھی اپنی مکمل کر کے جائے گا، ساری چیزیں، تاکہ میں وہاں پر جا کے کام کروں۔ میں وہ وہاں پر جا کے یہ نہیں کو یار چائے دے منگاؤ، جیسے یہ مستری حضرات بھی ہوتے ہیں نا، جتنے بھی کام کرنے والے، اور آندھے کر کے چائے دے منگاؤ، حالانکہ چائے لکھی نہیں ہوتی کھاتے میں، لیکن وہ منگوا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے منگوا لیتے ہیں۔ تو تم نے میری بات کو نہ مانا تو نصیحت کا دودھ میری رگوں میں ٹھٹر گیا، اللہ نے میرا دل صاف کر دیا اور ناراضگی کو میری طبیعت سے جاڑ دیا، میں پھر نصیحت میں لگ گیا ہوں۔ مرتے دم تک آپ نے نصیحت ہی کرنی ہے، اچھے نے اچھا کام ہی کرنا ہے، محمود نے بڑا ہو کے اچھا کام ہی کرنا ہے۔ اگر یہاں پر ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے بڑا ہوں تو پھر بڑے والا کام کرے گا، اگر واصف سمجھے گا میں گھر کا بڑا ہوں تو بڑا ہی سمجھا جائے گا۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ اپنے باپ سے شیئر کیا کرتا ہے، گھر کی کون سی بات شیئر کرتا ہے، کون سی بات کی کیا کہتے ہیں مشورہ کرتا ہے کہ ابو یہ اس طرح سے ہے، میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ نصیحت جس کو کی جا رہی ہے یا جو بڑا ہے وہ کس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر چھوٹا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے تو اس پر پیار آ جاتا ہے کہ یار یہ تو ہے تو چھوٹا لیکن میرے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق میرے ساتھ کھڑا ضرور ہوتا ہے، جیسا بھی ہے غلط نہیں کرتا، غلط ہونے بھی نہیں دیتا۔ تو میں دوبارہ سے نصیحت میں لگ گیا ہوں، اے سرکش قوم میرا غم تو تم تھے۔ وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے کہ تو کیوں رو رہا ہے، اپنے آپ تو کیوں رو رہا ہے، لیکن رحمت نے بے علت ان پر تجلی فرمائی اور قطرے بے وجہ ٹپکتے رہے۔ میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، جس وقت بیوی یا میاں مر جاتا ہے پھر روتے رہتے ہیں، کہتے یار بگڑتا کی سی نال ہی چلتے پے سن تو برداشت ہی کر لیندے، اتنے سن کی مصیبت پی گئی سی کہ برداشت نہ ہوندی، لیکن جب مر جاتے ہیں پھر صبر بھی کر لیتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب ہے نا، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کو، ایک بندہ تھا آفس میں 60 سال اس نے نوکری کی اور جب ریٹائر ہوا صبح آ کے پھر سیٹ پر بیٹھ گیا، لوگوں نے ان کی شکل دیکھی، کہنے لگا اسے عادت پڑ گئی تھی نا گھر میں، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اسے بیٹھے رہنے، اسے اٹھاؤ نا، بیٹھا رہنا، اس کو ویسے ٹریٹ کرو جیسے یہ آفیسر تھا، اس طرح ٹریٹ کرو۔ جب ہم کسی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اسے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کر لینا چاہیے۔ بیوی کو ہم بڑا کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ مقابلہ کرنے لگ والا، اسے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کر لیں۔ گھر کے حالات اگر بولنے سے ٹھیک نہیں ہوتے تو خاموشی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اکثر ہمارے حالات جو ہوتے ہیں وہ لڑنے کی وجہ سے ہی بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں سن رہا تو بھئی ٹھنڈے دل سے خاموشی سے ہی کر لو، کیا فرق پڑتا ہے۔ جہاں بولنا کام نہیں دیتا تو شاید خاموشی کام دے دے، اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ میرا تو اپنا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر میں کوئی بات کو فیل کر لوں نا اپنے گھر میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں نہیں بولتا، کوشش کرتا ہوں کہ یار بولو ہی نا، جس نے جو سمجھنا خود ہی سمجھے۔
وہ دو تین دن، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک تو قطع تعلقی ہے، اس کے بعد نہیں، اس لیے رہنا اسی طریقے سے ہے، لیکن خاموشی اختیار کر لینی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہے، جو چاہیے لے لے، میں خاموش ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا خود سمجھ جاتا ہے کہ یار ناراضگی کس وجہ سے تھی اور کیا ہے، اسے خود سمجھ آ جاتی۔ لیکن رحمت نے بے علت ان پر تجلی فرمائی اور قطرے بے وجہ ٹپکتے رہے۔ ان کی عقل کہتی تھی کہ یہ رونا اس قوم کے غلط کاموں پر اور سانپ جیسی زہر آور زبان پر اور ان کی برائیوں پر ہے۔ آپ جس حال میں رہتے ہیں اور اکثر رونا روتے ہیں، کیا ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو درد زیادہ ہے کہ اللہ کو؟ اللہ حالات نہیں بدل سکتا، اس کے بس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ حالات بدل سکتا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو، اور جس قوم کو حالت بدلنے کا خیال ہی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو اپنی حالت بدلنی ہے نا۔ دوسروں کی وجہ سے اپنی حالت خراب نہ کرو، دوسروں کو دیکھ کر کہ یار کیا ہو رہا ہے، تم اپنی حالت پر غور کرو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی حالت کا ذمہ دار بننا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہر بندہ انفرادی طور پر بھی، ایک ایک فرد جب ٹھیک طور پر چلے گا اس کی حالت ضرور بدل جائے گی، سب کی نہیں، اس کی حالت ضرور بدل جائے گی۔ اور اگر اس کی حالت نہیں بدلتی تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ دور کر دینی چاہیے، وہ دور ہوگی تو اپنے آپ ہی قرب حاصل ہو جائے گا، اور جب تک وہ رکاوٹ رہے گی قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کیا ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم جو والی وارث ہے ہر ایک بندے کا، اگر وہ حالت تبدیل نہیں کر رہا تو رو کے کروا سکتا تو کروا لے۔ میرے نزدیک تو یہ ہوتا ہے کہ خود کو بہتر بناتے جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے بہتر کر سکتے ہو تو بہتر کر دو، مشورہ دے سکتے ہو تو مشورہ دے دو، کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے ہو تو ضرور کرو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ چلنے والوں میں سے ہیں۔ وہ لوگ نیکیوں کے خریدار نہیں تھے، بازار میں نیکی لوگ خریدار ہی نہیں، نیکیوں کے خریدار ہی نہیں ہیں۔ اور غریب لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، امیر لوگ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ غریب نماز پڑھتا ہے، وہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے ڈر سے بھی پڑھتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ہے۔ غریب لالچ سے بھی پڑھتا ہے، یار اللہ کی نماز پڑھ لیں ساڑھے حالات بدل جائیں۔ اکثر و بیشتر وظیفے جو ہوتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو 2 چیزیں وہ اکثر رونا روتا ہے۔ ایک وہ رونا روتا ہے بیماری کا، یار لگتا ہے میرے نظر لگ گئی تے بیماری۔ ایک رونا روتا ہے روٹی کے کم ہو جانے کا۔ اس 2 کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جنہیں کوئی نظر لگ دی ہے وہ کیا کہے گا؟ یار روٹی گھاٹا پی گیا، کاروبار گھاٹا، کسی نظر لگ گئی ہے، یار کسی نے جادو کر دیتا، جس کا مطلب ہے کہ نظر اس کی صرف روٹی، دوسرا بیماری۔ یہ 2 چیزیں آپ کبھی بھی غور و فکر کر لیا کریں، یہ 2 چیزوں پر سب کچھ ہے۔ یعنی جو چیز آپ کا رزق ہے، فرض کرو کسی کے گھر میں اولاد بھی نہیں پیدا ہو رہی، وہ بھی ایک رزق ہے، اولاد بھی آپ کا رزق ہے۔ اگر وہ بھی پیدا نہیں ہو رہی تو وہ تب بھی کہے گا لگتا ہے کسی نظر لگی ہے، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں، معلوم نہیں کس کی نظر لگی ہوئی۔ وہ اللہ کریم ہے جو سارے کام بنا سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، بس وہ نہ بگاڑنا، باقی ساری دنیا نہ بھی بگڑ جائے تو کوئی گل نہیں۔ وہ لوگ نیکیوں کے خریدار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت سے اس لیے باہر لایا تاکہ ان کو دوزخیوں کے انجام دکھائے۔ پھر انہوں نے آیت لکھی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جہنمیوں اور جنتیوں کو ساتھ ساتھ دیکھ، اور ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے کہ ہلت ملت نہیں ہیں۔ جس طرح کان میں مٹی اور سونا باہم ملے ہوتے ہیں، مٹی بھی ہوتی ہے اور سونا بھی ہوتا ہے لیکن الگ الگ، نیک اور بد موجود ہیں، اپنی آنکھیں کھول، ہو سکتا ہے کہ تو آگاہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تو آگاہ ہو جائے۔ سمندر کا آدھا شکر جیسا اور دوسرا سانپ کے زہر کی طرح کڑوا ہے۔ سمندر کا آدھا شکر جیسا اور دوسرا سانپ کے زہر کی طرح کڑوا ہے۔ اس جہان میں دونوں نوری اور ناری لوگ پانی کی موجوں کی طرح آپس میں ٹکراتے ہیں، نوری اور ناری۔ حالانکہ سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے، لیکن جب اس نوری کتاب کو بھی
پڑھنے کا حکم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اس کو پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ہے خطاب نوری، لیکن پھر بھی کہا گیا پڑھنے سے پہلے ناری سے پناہ مانگ لے، شیطان سے پناہ مانگ لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر تو طریقت کے راستے پر چلنے بھی لگا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے۔ ہے تیرا نورانی سفر، لیکن شیطانی ضرور بن جائے گا اگر تو اللہ کی پناہ اس شیطان سے نہیں مانگے گا۔ اس لیے کہا گیا جس طرح کان میں مٹی اور سونا باہم ملے ہوتے ہیں لیکن الگ الگ، نیک اور بد موجود ہیں، اپنی اپنی آنکھیں کھول، ہو سکتا ہے کہ تو آگاہ ہو جائے۔ سمندر کا آدھا شکر جیسا، دوسرا سانپ کے زہر کی طرح کڑوا ہے۔ اس جہان میں دونوں نوری اور ناری لوگمانی کی موجوں کی طرح آپس میں ٹکراتے ہیں۔ نوری صلح کی موجوں کو بارتے ہیں اور سینوں سے کینوں کو نکالتے ہیں، اس کے برعکس ناری محبتوں کو تہ و بالا کرتے ہیں۔ محبت کڑووں کو مٹھاس کی طرف کھینچتی ہے اور عداوت میٹھے کو تلخ بناتی ہے۔ کڑوا اور میٹھا اس نگاہ سے نظر نہیں آتا لیکن انجام کے دریچے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس بندے کے اندر آگ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ غصہ ہی کرتا نظر آئے گا۔ غصے والے بندے کے اندر اس کا مطلب ہے آگ کا عنصر زیادہ موجود ہے، اس لیے وہ ہمیشہ غصہ ہی کرتا نظر آئے گا۔ اور بہت سے معاملات میں، بہت سے گھروں میں صرف غصہ ہی کیا جاتا ہے، غصہ ہی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں جو اپنے طور پر سوچا ہوں، آپ کبھی اپنی حالت دیکھیں اور دوسرے کی حالت دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ اس سے زیادہ گندے ہیں لیکن دوسرے کو ایسے کر رہے ہیں تلقین جیسے کہ اس سے بہتر ہے، جیسے کہ اس سے بہتر ہے۔ ایک گھر میں ایک بچے نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، دوسرے نے موبائل پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس ہمارے گھر میں بچہ جو ہے یہ موبائل نہیں پکڑتا۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم بھی کتاب پکڑ کے رکھتے ہیں۔ جس گھر میں موبائل پکڑ کے رکھیں گے وہاں پر بچے بھی موبائل۔ جب آپ خود 24 گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بیوی بھی دیکھے تو آپ پر کیا محسوس ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ کیا، گھر کے کام کر۔ انہوں نے کہا تم ہی تو انجی کرنا۔ کبھی بھی آپ گھر میں اپنے گھنٹے گنے کہ کیا کرتے ہیں، باہر گنے کیا کرتے ہیں، تو آپ کو خود سمجھ ہو جائے گا کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے اپنے کام کیا کیا، کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو جو نوری لوگ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نار سے بچنے کی، میں نے آگے بتایا تو میرے آگے پہاڑ بھی کھڑا ہو جائے نا میں اسے ٹکرانے کی کوشش نہیں کروں گا، رستہ بدل کے نکل جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے یار کہ تجھ سے دعوت رکھیں۔ مجھے یاد پڑتا جب میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا بھی آپ نے یہاں پر بیان نہیں کرنا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں دوبارہ اس میں شامل کر دیتا ہوں، تمہیں سارے رکھ لیں گے۔ میں کیا کرو گے؟ کہتے ہیں یہ سب سیاست ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات یاد رکھ، میں نے چھوٹی چھوٹی مسجدوں پر قبضہ نہیں کرنا، نہ میری ضرورت، میں نے دلوں پر قبضہ کرنا۔ ایک ہے میرا کو روزی کا ذریعہ مسجد۔ اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر دعا مانگی 2001 میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس ایک بلڈنگ چاہیے جہاں پر میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں۔ 2001 میں دعا مانگی، 2003 یعنی کہ مئی 5 مئی شاید 5 مئی 2003 کو ہم اس میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ کریم نے دے دی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں، جو مرضی کریں، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، اپنی جگہ اپنی جائیداد ہے۔ مسجدیں جو ہیں یہ تو انتظامیہ، مولوی، خطیب، ان کی لڑائی ہے، ایسے بیان نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ان کی لڑائیاں ہیں، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو نوری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناریوں کو شکست دے دیتے ہیں، اس لیے کہ نوری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر میدان میں جیتتے چلے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ انجام پر نظر رکھنے والی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ انجام پر نظر رکھنے والی، میری آخرت پر نظر ہوگی تو دنیا چھوٹی نظر آئے گی، اور اگر آخرت پر نظر نہیں ہوگی تو دنیا بڑی نظر آئے گی، آخرت چھوٹی نظر آئے گی۔ انجام پر نظر رکھنے والی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے لیکن ابتدا ظاہر کو دیکھنے والی آنکھ دھوکہ اور غلط ہے۔ جب مجھے ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ پاکستان میں جسٹس 131 نمبر پر ہے، اب میں جسٹس کی امید اس جگہ پر نہیں رکھوں، ٹھیک ہے؟ اگر میرا کہیں جا کر تھانے میں پرچہ ہو جائے کہ یار میں کہوں کہ یار میرا مال اس کی طرف نکلتا، پیسے دے دو، میں کوشش کروں گا کہ لڑائی نہ کروں، چھوڑ دوں، اپنا وقت ضائع نہیں کروں۔ اگر میں سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی ایک کرایہ دار میں نے رکھا ہوا ہے وہ پیسے نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں یار بس ٹھیک ہے فارغ کرو، نہیں لینے ہیں، وقت ضائع نہیں کرنا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، پیسے چھوڑ دو۔ وہ اس لیے بھی
اس کی دو چیزیں، ایک تو مکار ہے، اس سے جان چھڑواؤ، نمبر دو اگر وہ غریب ہے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، جانے دو۔ انجام پر نظر رکھنے والی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے، لیکن ابتدا کو دیکھنے والا، ظاہر کو دیکھنے والی آنکھ دھوکہ اور غلط ہے۔ اے لوگو، بہت سی چیزیں بظاہر شکر جیسی ہوتی ہیں، لیکن شکر میں زہر چھپا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ سمجھدار ہو وہ پہچانتا ہے۔ بعض لوگ مصنوعی شیخ کو اس وقت پہچانتے ہیں جب سامنے آئے، بعض اس وقت جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، بعض اس کی حرکات و سکنات سے یا برت کر، اور بعض اس وقت جب اس کی تعلیمات حلق تک پہنچتی ہیں، بعض اس کی تعلیمات کا اثر بد اپنے بدن پر محسوس کرتے ہیں، بعض کچھ عرصے کے بعد اس کی حفاظت کو معلوم کر سکتے ہیں، اور بعض کو اس کی بری تعلیمات کا اثر قبر میں جا کر محسوس ہوتا ہے۔ غرض کے بد عقیدہ پیروں کی تعلیمات کے مضر اثرات محسوس کرنے میں انسانوں میں بہت فرق ہے۔ کتنے کہتے ہیں ہر پیر اپنے حصے کے بیوقوف کٹھے کرتا ہے، جنہاں بیوقوف بنا سکتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے واسطے، کوئی گھنٹے واسطے، کوئی 6 گھنٹے واسطے، کوئی 6 مہینے واسطے، کوئی سال واسطے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی کام اس نے ضرور ڈالا ہوتا ہے۔ میں نے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا پیری مریدی میں دم درو طویل آگے کرنا ہی نہیں، یہاں پر کوئی ڈراپ باکس رکھنا ہی نہیں ہے، پاجی 11ویں شریف کا چندہ پا کے جاؤ، ایسی چیزیں کرنی ہی نہیں۔ اور جو کام ہم اللہ واسطے کریں گے وہ اللہ واسطے ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہمارا بیٹا کسی سے کوئی لینا ہی نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں اس طرح پھیلا ہوا، وہ چلا بھی جائے گا تو ہمارا کیا نقصان؟ کسی کے چلے جانے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یار پیسے پندہ پیسے چلا گیا، یہ انج کرتا پہ چلا گیا، جب وہ تھا ہی کچھ نہیں تو چلا جائے گا تو مجھے کیا فرق پڑا؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا فائدہ ہے میرے ساتھ، میرا تو فائدہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کو فائدہ ہے۔ اور جب میں ایک بات ٹھیک طور پر بیان کروں گا اور وہ جا کر جہاں مرضی آزما لے کہ یار اس نے جھوٹ بولا کہ سچ بولا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری تعلیمات میں جھوٹ نہیں ہے، ہماری تعلیمات میں سچ سب سے زیادہ ہے۔ جیسے کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام راضی کا قول ہے، اس لیے کوئی بھی اس کو حدیث نہ سمجھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حدیث ہے، کیونکہ جب ہم یہ حدیث کی بات کریں گے تو صحیح مسلم 61 میں آتا ہے کہ حضور نے شاید میں آخری دور میں دجال لوگ ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں، اس لیے ہم نے یہ حدیث نہیں کہنی بلکہ کیا کہنا ہے کہ یہ قول ہے بھائی، باقی کہانیاں اس پر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ انہیں صفحے سے لکھنے کے بیان تو باہر، کہیں پر لکھا ہوا کتابوں میں یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، کوئی کہتا ہے حضرت علی کا قول ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کک نہیں پتہ، مکھی دا مکھی ماری جاندے ہیں۔ جب تک خود فیصلہ کرتے ہیں تو بات ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہیں۔ 10 سالوں میں ہم نے 10,000 بندوں کو سمجھا دیا کہ یہ حدیث ہے، اب آگے کیا ہوگا آپ خود جان لیں۔ اس لیے انہوں نے جو یہ پیر کی باتیں کی تو میں نے پیر کا مطلب سمجھا دیا تھا، جو ہمارے بڑوں نے سمجھایا۔ پیر کی 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا تعلق نسل در نسل حضور تک اس کا تعلق بنتا ہے۔ نمبر 2، اس کے پیر نے اس کو حلافہ نامہ دیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ نہیں کرتا اور گناہ صغیرہ پر اڑتا نہیں۔ نمبر 4، جدید مسئلہ کتاب کھول کر بیان کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے بات بڑے اچھے سمجھائی کہ جب کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو 2 منٹ میں پہچان لیتا ہے جو سامنے آتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ اپنے پیر سے نالا تھا، لیکن اب ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، اس کے دیتا ہے انہوں ہاتھ کی کریے۔ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں نا میں نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس سن کی کریے، شادی ہو گئی جی میں، وہ چھڑ دے وقت زیا تو کہنے لگا یار پیر صاحب ہیں جی کہتے ہیں، تو جو آندے نے تو بڑے خوبصورت، میں کہا میک اپ کر کے تو نہیں آتے، کہتے ہوں انیاں بھی گلاں نہ پوچھا کر، بعض پیر میک اپ کر کے آتے ہیں۔ ہاں میں سچی کہہ رہا ہوں، بعض پیر میک اپ کر کے آتے ہیں اپنے جو مریدنیاں ہوتی ہیں نا جڑے مرید انہاں واسطے، اس لیے وہ میک اپ کر کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس پانی میں، کوئی بعض ان کی بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یار اس کی بات جو ہے، اور بات تعلیمات حلق تک جب پہنچتی ہے تو کہنا میں ان کی کریں یار پیر نے میں نے سمجھایا سی، کچھ بدن پر اس کا اثر محسوس کرتے اور کچھ قبر میں محسوس کرے، کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگار اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کا مجھے چھوڑنا فرض ہے، اور اگر میں سچا ہوں تو آپ کا میرے ساتھ چلنا شرط ہے۔ غرض کے بد عقیدہ پیروں کی تعلیمات کے مضر اثرات محسوس کرنے میں انسانوں میں بہت فرق ہے۔
ہم جس کو فالو کرتے ہیں، جس کو لائک کرتے ہیں، بس اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یار وہ تقریر سنی، بڑی اچھی تقریر. آج کل جو میں سمجھتا ہوں نا، جو ہمارا معاشرہ نا، اس کا نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ 2 نمبر لوگ زیادہ ہیں. ان کو تقریر میں کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، بڑے خوش ہوں گے. ان کو وہ باتیں سنائیں میٹھی میٹھی میٹھی، کجری نے کتے کو پانی پلایا پکشی کے، بڑے خوش ہوں گے. جیسے طارق جمیل سسٹم، وہ بھی اس طرح میٹھی میٹھی باتیں سناتا ہے نا، میٹھی 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 بات، کوئی اور مسئلہ نہیں، میٹھی میٹھی باتیں سنا کے خراب کر چھوڑو. حالانکہ یہ زندگی مجاہدے کا نام ہے، اور زندگی میں مجاہدہ ہی کروانا چاہیے. اور کہا جاتا ہے جو پیر اپنے مریدوں سے کام نہیں لیتا وہ ان پر ظلم کرتا ہے، کہ یار تم نے سکھانے کے لیے ان سے کام ہی نہیں لیا. میں کہہ نہیں رہا آؤ تقریر کرو، آؤ نعت پڑھو، آؤ جمعے پڑھاؤ، کیونکہ تم نے تو کام کرنا بعد میں نے تو نہیں کرنا. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی. راہ طریقت میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے، جلدی سے نہیں آتا. ایویں وہ قصہ مشہور ہے نا، کہانی اکثر اوقات کہتے ہیں میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نا اولاد کوئی نہیں سی، اور ان کے اولاد نہیں تھے، بیمار ہوئے، مسجد میں بیٹھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے بعد کون کام کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی غلام اللہ، وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، وہ سامنے آ رہے تھے، کہنے لگا میرے مرنے کے بعد یہ کام کرے گا. اس بندے نے دیکھا، حرکت ہوئی، گرا، اور اس کے بعد جب اٹھا تو ساری طبیعت ہی بدل گئی. انہوں نے ایسا تیار کر دیا کہ میرے بعد یہ کام کرے گا. حالے میں کسی نے نہیں کیا کہ میرے بعد کام کرے گا، پہلے یاد رکھنا. حالے میں ککھ نہیں کیا کہ میرے بعد یہ کام کرے گا. جڑا کرنا ہوئے گا وہ سارے آپ ایک دوسرے مل کے کر لیں گے. اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی. راہ طریقت میں بھی سمجھ میں آنے کے لیے وقت درکار ہے. ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک نے سورہ انعام میں فرمایا کہ میں نے ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے. خدا کرے سمجھ کے لیے تیرا رواں رواں کان بن جائے. یعنی سمجھ آئی، جنہیں کہ تم سمجھ نہیں آئے گی کام نہیں بنے گا. خدا کرے سمجھ کے لیے تیرا رواں رواں کان بن جائے، اور جو آب حیات نسبت آب حیات تیرے پیر سے تجھے پہنچے تریاق بن جائے. جو کچھ انہوں نے دیا ہے اسے آب حیات ہی سمجھ. روح جس طرح ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور یہ نقطہ کہ ہر چیز کے لیے میعاد مقرر ہے، آب حیات ہے، لیکن اس کے اثرات انسانی جو جبلتیں ہوتی ہیں ان میں متضاد ہیں. ہر ایک کی جبلت جو ہوتی ہے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. ایک بات کو ایک کسی طرح دیکھتا ہے، دوسرا کسی طرح دیکھتا ہے، تیسرا کسی طرح دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ اسباب کو مؤثر بالذات اور اللہ کا غیر سمجھتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں، اور جو اسباب کی کثرت میں وحدت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے لیے خوشگوار ہے. ہر بندہ ایک سبب ہے، ہر گل ایک سبب ہے. یہاں سبحان اللہ کا جنت میں درخت لگ گیا سبب ہے. تو جو ساروں کو بھی دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے کوئی کام نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، جو آتا ہے وہ اسے اللہ ہی لیتا ہے کام، میرے کوئی کام نہیں آتا، تاکہ ان کی نظر وہاں پر جائے اللہ کی طرف، میری طرف نہ آئے، اس طرف جائے. اس لیے میں وہ موٹا سا نقطہ بیان کر کے چوٹ لگا کر دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے جو وحدت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے لیے خوشگوار ہے، جو غیر حق سمجھتے ہیں ان کے زہر، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے دوا. غربت کا خوف ایک انسان میں خوف اور دوسرے میں امید کا سبب بنتا ہے. غربت کا خوف ایک انسان میں خوف اور دوسرے میں امید کا سبب بنتا ہے. یعنی غریب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو خوف کھاندہ کل کی بنے گا، ایک امید رکھتا ہے اللہ ہے نا، آج بھی دیتا ہے کل بھی دے گا. باطنی حالت کے مطابق ایک کی نظر میں ظلم دوسرے کی نظر میں وفا بن جاتا ہے. جیسے حضرت بھائی بسامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی جو ہوتا ہے نا گٹار بجانے والا، اسے کہا یار یہ گٹار نہ بجا. اسے غصہ آیا، اس نے ان کے سر پر ہی دے مارا، گٹار پھٹ گیا گلے میں. آپ آئے، ایک نیا گٹار لیا اور کچھ تحفے دے کر اسے اس کے گھر بھیج دیا. یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میری وجہ سے تیرا گٹار پھٹ گیا. ٹھیک ہے، اب جو اس پر اثر ہوا، کتابیں تو یہی کہتی ہیں کہ اس نے توبہ کر.
دوسری، ایک بندہ ان کی غیبتیں کیا کرتا تھا، تو آپ نے کچھ فروٹ اس کے گھر بھیج دیا. کس نے کہا وہ تو آپ کی غیبتیں کرتا ہے. کہتا ہے دیکھو نا وہ میرے گناہ لیتا ہے غیبتیں کر کر کے، تو میں اسے انعام میں کچھ نہ دوں؟ مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے نا. میرا خیر ہے، میرا سجن ہے کہ میری غیبتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے میری گناہ لیتا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، تو میں بھی تو فروٹ بھیج رہا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ میرا کام کردہ. پھر گل سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا غربت کا خوف ایک انسان میں خوف اور دوسرے میں امید کا سبب بنتا ہے. باطنی حالت کے مطابق ایک کی نظر میں ظلم، یار دیکھ میرے تک کی کردا پہ، اور دوسرے کی نظر میں وفا بن جاتا ہے کہ یار میرا سکا ہی ہے جہاں میرا کچھ کردا پہ، پاویں میں گالا کٹدا پیا لیکن مینوں کچھ دیندا تے پیا. تو ہم گالی کا جواب گالی سے دینا کرتا، کہنا سی کہ نوتی نہ کٹ ہے گے. ایک کے لیے ظلم اور دوسرے کے لیے عدل، ایک کے لیے جہالت دوسرے کے لیے عقل، ایک کے لیے جان کا نقصان دوسرے کے لیے علاج. اس طرح معاملات میں ہر جگہ دل کے لیے مختلف ہوتا ہے، لیکن انسان کامل اس کو خوب پہچانتا ہے کہ کیا کیا بات کس طریقے سے ہے. اس لیے جو باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں نا بیٹے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر نا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ جو ہے نا سب سے جو بڑی میرے لیے جو بڑی بات ہے نا وہ غفلت ہے. میں چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے جو ہے نا اس میں غفلت نہ ہو. میرے لیے سب سے بڑی بات غفلت ہے، کیونکہ یہ ٹائم کنزمپشن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ میں نے ٹائم کہاں لگایا، یہ میرے لیے بہت اچھا. رات کو گئے جناب، ادھر پروگرام تھا، یہاں سے 6 بجے نکلے، رات کو 11 بجے 11:30 واپس آئے. ٹھیک ہے، تو 11:30 تک جو ہے 5.5 گھنٹے ٹائم کنزمپشن بہت اچھی. ٹھیک ہے، کام کیا، سوالوں کے جواب دیے، فجر کے بعد جا کے 6 بجے جا کر سویا. سونے کے بعد اٹھا 12:30، ایک دوست کے گھر جانا تھا، تیار ہوا، وہاں پر چلے گئے. وہاں سے 5 بجے واپس آئے، نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، نماز پڑھی، جا کر لیٹ گیا. پھر مغرب پڑھی اور اس کے بعد تھوڑے سے چاول کھائے اور ادھر آ گیا. اب یہاں پر بیٹھا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ٹائم کنزمپشن کہ وقت جو ہے نا وہ اچھا گزرنا چاہیے جہاں پر بھی گزرے. ہماری باتوں سے دوسروں کو جہاں پر بھی جائیں گے، لوگوں نے ہم سے دین کے مسئلے پوچھنے ہیں، دعا کے لیے کہنا ہے، ہمارے سے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں نا. تو جس گھر میں جانا ہے ان کے بچوں کو بھی کوئی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کے گھر والوں کی تربیت اچھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے گھر میں رہنا تو اپنی اولادوں کو بھی اچھا ہی سمجھانا، یہ نہیں کہ نہیں، اپنی اولادوں کو بھی اچھا ہی سمجھانا کہ یار اس طرح سے کر لینا چاہیے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ٹائم کنزمپشن ہے. جیسے میں کہتا ہوں غفلت کا مقام نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہارا وقت اچھا گزرنا چاہیے. جو پڑھنے والا بچہ اس کو کتابوں سے فرصت نہیں ہونی چاہیے. جو پڑھنے والا بچہ اس کو کتابوں سے گال نہ سمجھ آئے. فرض کر ہماری انگلش کی بک ہوتی، میری عادت یہ تھی کہ انگلش کی بک ہے نا میں اسے پڑھتے ہی رہتا تھا، نہ بھی سمجھ آئے میں کہتا پڑھے تو صحیح. وہ پڑھنے سے بک ریڈنگ بڑھ جاتی تھی. مطالعہ پاکستان ہے، بس پڑھ لو، لکھا گیا ہوگا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیا ہے، تاکہ جب کوئی پڑھائے تو سمجھ آ جائے میں نے پہلے پڑھا کس طرح سے. کوئی درسی کتابیں پڑھتے نہیں، سوال یاد کرتے ہیں. میں کہتے ہیں درسی کتابیں ساری پڑھو. کتنے صفحوں کی ہوں گے؟ 200. 365 دنوں میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ہم. پڑھنا چاہیے. یعنی ہم نے ہر چیز وہ کرنی ہے جس سے بہترین اسباب پیدا ہو. اگر آپ طریقت والے ہیں تو پھر اللہ اللہ کرنا پڑے گا. اپنے وقت میں دل کو اللہ کے ذکر سے نتھی کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا دل جو ہے اللہ کو دینا. ویسے کسی نے دیں نہیں اسی دل تو اللہ نے بھی نہ دئیے تو غلط گل ہے. ایک ہستی تو یہو جی رکھنی چاہیے نا جنہوں دل دیتا جا سکے. ٹھیک ہے نا، یا جسے دل جگہ ہی بنا لیتے جائے، کوئی تو یہو جی ہونی چاہیے تھی نا کہ جسے دل جگہ بنا لیتے جائے ان دل بٹھا لیتا جائے. تو اس لیے ایک ہستی تو ایسی ہونی چاہیے جس سے پیار کیا جائے، جس سے محبت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، ہمارا وقت اچھا گزرتا نظر آئے، اچھے کاموں میں گزرتا نظر آئے. یا اللہ ہمیں نیکیوں کے اتنے کام کرنے کے لیے دے کہ برے کاموں کو وقت ہی نہ مل سکے. ہمارے سب کے لیے اسباب ایسے پیدا ہوں کہ ملک کے حالات کیسے بھی ہوں ہماری حالتیں بہتر سے بہترین ہوں. یا اللہ ہمیشہ جذبے میں رہیں، جذبے کی حالت رہے، مذوب کیفیت رہے اور جذب کرتے نظر آئیں اور بال بال ہمارا ذکر کرتا نظر آئے. تیری محبت میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، لفظوں کی قید سے نکل کر اثرات لیتے نظر آئیں، اثر محسوس کرتے نظر آئیں، تجھے موثر حقیقی مان کر تیری محبت کے قابل بنتے نظر آئیں. دین و دنیا ہماری بلی فرما دے، ہمیں اپنی محبت کے کام پر لگا دے، لوگوں کے دل تیری طرف موڑنے کی کوشش کرتے نظر آئیں. یا اللہ ہمیں یہ انعام میں جنت عطا فرما بغیر حساب و کتاب کے، اور وہاں پر اپنا دیدار عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.